بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو وہ خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا، اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، دعا بچوں کی طرح مانگو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں بیوی، مصیبت میں دوست۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور کرنا نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی مثال
سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نرم اور پیٹ میں خطرناک زہر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں لوگ آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حق قیامت تک حرکت میں رہتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا بڑا ثبوت ہے۔